السلام علیکم دوستوں، آج ہم امور طبیعہ کو شروع کر رہے ہیں اور امور طبیعہ کو شروع کرنے سے پہلے جو سب سے اہم ٹاپک آتا ہے وہ یہ ہے کہ علم طب کیا ہے۔ علم طب کیا ہے، کوشش یہ رہے گی کہ امور طبیعہ کا جو پورا کورس CCIM نے سلیبس میں دے رکھا ہے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ ہم ان ویڈیوز کے ذریعے سے پورا کریں، اور آج ہم اس کی شروعات کر رہے ہیں۔ اور یہ بات دھیان رہے کہ یہ جو یہاں میں پڑھاؤں گا اس میں ہم لوگ جو ہیں وہ اکیڈمک کو بھی لے کے چلیں گے، جو فرسٹ ایئر کے بچوں کو ایگزامس دینے ہیں وہ بھی، اور AIA-PGET فوکسڈ یہ رہے گا۔ جو AIA-PGET میں امور طبیعہ کے کوشچنس آ سکتے ہیں یا آئے ہیں پریویس ایئرس میں، ان کو ہم بہت اچھے سے یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ اور ہم یہ چاہیں گے کہ کورس کرنے کے بعد اگر کوئی یہ ویڈیوز دیکھ لے آن لائن تو وہ اکیڈمک میں بھی بہت اچھا پرفارم کر پائے، اور ایک بھی سوال امور طبیعہ کا AIA-PGET میں یا کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں اس کا غلط نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے علم طب۔ علم طب کیا ہے؟ علم طب کی اگر تعریف کی جائے تو اس کی تعریف کو ہم دو حصوں میں توڑیں گے۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے، حالانکہ لکھیں گے ایک ہی میں، لیکن آپ کے سمجھانے کے لیے اور ذہن میں آسان رہنے کے لیے میں اسے دو حصوں میں توڑ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ وہ علم ہے جس میں انسان سے بلحاظ صحت و زوال صحت بحث کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس ڈیفینیشن کا پہلا پارٹ ہے۔ دوسرا بھی ہم یہاں لکھ لیں، تاکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اگر صحت حاصل ہے تو اس کی حفاظت کی جا سکے، اور اگر صحت معدوم ہو گئی ہے، یعنی چلی گئی ہے، یعنی مرض پیدا ہو گیا ہے، تو صحت واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں علم طب کیا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس میں جسم انسان سے بلحاظ صحت و زوال صحت بحث کی جاتی ہے۔ جو بچے نئے ہیں فرسٹ ایئر کے، ان کے لیے کچھ اس میں جو ہے ورڈز مشکل ہوں گے، جیسے زوال صحت۔ زوال یاد رکھنے کے لیے آپ یاد رکھیے، جیسے کہتے ہیں زوال کا وقت ہو رہا ہے، یعنی اب جو ہے سورج ڈوبنے والا ہے۔ سورج کے ڈوبنے کا مطلب جو چیز ختم ہونے پہ ہو اس کو زوال کیا ہے۔ جیسے کہ فلاں آدمی کا یا فلاں قوم کا زوال کا وقت شروع ہو گیا، مطلب اب وہ ڈاؤن فال میں آ گیا۔ تو علم طب ایک ایسا علم ہے جس میں جسم انسان سے
بلحاظ صحت و زوال صحت بحث کی جاتی ہے، مطلب کہ جب انسان کے اندر صحت ہے اور جب صحت نہیں ہے، جب صحت ڈاؤن فال پہ چلی گئی تو اس سے بحث کی جاتی ہے، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ صحت کب تھی اور زوال صحت کب تھی، کیا معاملات تھے، تو وہ سب ڈسکس کیا جاتا ہے، اسے علم طب کہتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اگر صحت حاصل ہے، مطلب اگر کوئی آدمی صحت مند ہے تو اس کی حفاظت کی جا سکے، تو اس کی حفاظت کریں تاکہ صحت نہ جائے، اور اگر صحت معدوم ہو گئی ہے یعنی مرض پیدا ہو گیا ہے تو صحت کو واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ آپ اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں شارٹ میں، اگر ایگزام میں لکھ رہے ہو، کہ یہ وہ علم ہے جس میں جسم انسان سے بلحاظ صحت و زوال صحت بحث کی جاتی ہے، تاکہ اگر صحت حاصل ہے تو اس کی حفاظت کی جا سکے، اور اگر مرض پیدا ہو گیا ہے تو صحت واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے یہ والا ورڈ تھا کہ اگر صحت معدوم ہو گئی ہے، تھوڑا مشکل ہے معدوم ورڈ، تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ معدوم کا مطلب وہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ ختم ہو گئی، اگر یعنی مرض پیدا ہو گیا تو اس کی حفاظت کی جا سکے۔ یہ علم طب کی ڈیفینیشن ہے۔ آپ میرے ساتھ جو بھی یہ ویڈیو سن رہے ہیں ایک بار وہ پڑھیں، علم طب کی تعریف۔ میں ادھر سے پڑھ رہا ہوں، اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں آپ ادھر سے پڑھیے گا اور زور زور پڑھیے گا، من میں نہیں پڑھنا۔ یہ وہ علم ہے جس میں جسم انسان سے بلحاظ صحت و زوال صحت بحث کی جاتی ہے، تاکہ اگر صحت حاصل ہے تو اس کی حفاظت کی جا سکے، اور اگر مرض پیدا ہو گیا ہے تو صحت واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ بہت ہی سمپل ہے، یہ علم طب ہے۔ پوری کی پوری پی او ایم ایس یا پوری کی پوری ماڈرن ڈاکٹری بھی اسی بات پہ بیسڈ ہے کہ اگر کوئی آدمی صحت مند ہے تو اس کی صحت کی حفاظت کی جائے، اور اگر مرض اس کے اندر پیدا ہو گیا تو صحت کو واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ یہی پورا کا پورا ڈاکٹری پیشہ ہے، چاہے آپ ایم بی بی ایس کریں، بی او ایم ایس کریں یا کچھ بھی کریں، جتنے بھی مقصد یہی ہے کہ اگر صحت ہے تو اس کی حفاظت کی جائے، اور اگر صحت معدوم ہو گئی یعنی مرض پیدا ہو گیا تو صحت کو واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو مذکورہ تعریف ہم نے کی جس کا اوپر ذکر کیا، اس کی روح سے اس کے دو قسمیں ہیں علم طب کی۔ ایک قسم ہے علم حفظ صحت، علم حفظ صحت، اور دوسری قسم ہے علم العلاج۔ ٹھیک ہے، اس ڈیفینیشن کے حساب سے علم طب کی دو قسمیں ہیں، ایک علم حفظ صحت اور ایک علم العلاج۔ اب ظاہر ہے آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا علم حفظ صحت کے بارے میں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ وہ علم ہے جس میں ہم صحت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ڈیفینیشن میں یہاں لکھ نہیں رہا ہوں، آپ سمجھ لیجیے گا کہ علم حفظ صحت وہ علم ہے جس علم کے ذریعے سے ہم صحت کی حفاظت کرتے ہیں کہ مرض پیدا نہ ہو اور صحت برقرار رہے، اور علم العلاج وہ علم ہے جب کہ مرض پیدا ہو جائے۔ بھائی ہم نے بہت کوشش کی کہ صحت کی حفاظت رہے، لیکن اگر مرض پیدا ہو گیا، بخار آ گیا، اب اس کا علاج کرنا ہے نا، تو وہ علم جو ہے جس کے ذریعے سے علاج کیا جائے گا کہ اس میں کیا دوائیاں دینی ہے، بخار میں پیراسیٹامول دینی ہے یا جو ہمیں بخار دینی ہے، جو دوائیاں دینی ہے یا جو تدابیر کرنی ہے کہ اگر بخار زیادہ آ گیا تو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنی ہے، وہ تمام در تدابیر علم العلاج کے اندر آئیں گی۔ اور علم حفظ صحت میں یہ ہے کہ صحت کی حفاظت کی جائے، جیسے اگر لو چل رہی ہے تو لو میں باہر نہیں جانا، ٹھنڈا پانی پینا ہے، اور اگر بہت زیادہ سردی ہو رہی تو سردی سے بچنا ہے، گرم پانی کا استعمال کرنا ہے، گرم غذائیں کھانی ہے، تو یہ سب کے سب علم حفظ صحت میں آئیں گے۔ اور علم العلاج میں کہ اگر ہم نے پوری کوشش کی کہ سردی کا موسم تھا، ہم نے گرم غذائیں کھائیں، گرماہٹ میں رہے، پھر بھی اگر نزلہ زکام کھانسی بخار ہو گیا، پھر اس کے بعد جو علاج کیا جائے گا وہ تمام چیزیں جس کے ذریعے سے علاج کیا جائے گا، وہ تمام تدابیر، وہ تمام ریجیمنٹس، وہ تمام دوائیاں، وہ سب کا سب آئے گا علم العلاج میں۔ مجھے امید ہے کہ اگر ڈیفائن کرنے کے لیے آئے تو آپ ڈیفائن کر دیں گے کہ علم حفظ صحت سے مراد وہ علم ہے جس علم کے ذریعے سے ہم صحت کی حفاظت کرنے کی تدابیر اور کوششیں کرتے ہیں۔ جیسے ایگزامپل اس کا لکھیں گے، ایگزامپل آپ اس کا یہ لکھیں گے کہ جیسے سردی کے موسم میں گرم غذاؤں کا کھانا اور سردی سے حفاظتی تدابیر کرنا، گرم کپڑوں کا پہننا کہ جس سے جو صحت ہے وہ برقرار رہے۔ اور علم العلاج وہ علم کی اس علم طب کی ایک شاخ ہے جس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب مرض پیدا ہو جائے تو اس مرض کے دفاع کے لیے، اس مرض کے دفاع کے لیے جو علاج کیا جاتا ہے، جو تدابیر استعمال کی جاتی ہیں، اسے علم العلاج کہتے ہیں۔ جیسے اگر بخار آ جائے تو اس میں گرم پانی کی پٹیاں رکھنی ہوتی ہیں، اس کے لیے حب بخار دینی ہوتی ہے، یا اور تمام دوائیاں اور تدابیر، وہ سب کی سب علم العلاج کے زمرے میں آئیں گی۔ امید ہے اب یہ آپ اس کی ڈیفینیشن لکھ دیں گے، اور اگر نہیں لکھ پا رہے ہیں
تو مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا، میں اس کی ڈیفینیشن بھی اسی طرح لکھوں گا جیسے میں نے اوپر علم طب کی لکھی تھی. اب آگے بڑھتے ہیں. اب علمی اعتبار سے بھی علم طب کی دو قسمیں ہیں، وہ ڈیفینیشن کے حساب سے تھی. اگر علمی حساب سے دیکھا جائے، علمی اعتبار سے بھی علم طب کی دو قسمیں ہیں. یہ کون کون سی دو قسمیں ہیں علمی اعتبار سے؟ نمبر 1 طب علمی یا نظری، اور نمبر 2 طب عملی. بہت سے نئے بچے فرسٹ ایئر کے بھی سے پڑھ رہے ہوں گے، تو علمی اور عملی اس میں آپ کو فرق پتہ لگ رہا ہے کیا ہے؟ علمی علم سے بنا ہے، نالج سے، اور عملی عمل سے بنا ہے. عمل کہتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کو، ہندی میں لکھ رہا ہوں، کوئی بھی کام کرنا عمل، اور علم کہتے ہیں نالج کو. ٹھیک ہے، تو سمجھ گئے. تو علمی اعتبار سے مطلب نالج کے اعتبار سے علم طب کی پھر دو قسمیں ہیں، طب علمی یا نظری اور طب عملی. مطلب عملی سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ والی قسم ہے جس میں کچھ عمل کیا جاتا ہو، کوئی کام کیا جاتا ہو، اور طب علمی اس میں صرف یا نظری صرف علمی باتیں کی جاتی ہوں گی اور کام کچھ نہیں کیا جاتا ہوگا. یہ امپورٹنٹ ہے دونوں قسمیں اس کی، اور یہ اے آئی اے پی جی ٹی میں بھی ان کے تعلق سے میں نے سوالات دیکھے ہیں. تو اس کو جو ہے اچھی طرح سے دیکھ لیجئے، اور اگر لکھنے کے لیے اس کی ڈیفینیشن بھی آ سکتی ہے. یہ سوال اکثر فرسٹ ایئر میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ علم طب کیا ہے اور اس کی قسموں کا بیان کریں. تو علم طب علمی کی اگر ڈیفینیشن کی بات کریں تو یہ وہ علم ہے جس میں کسی چیز کا علم بیان کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ وہ علم ہے جس میں کسی چیز کا علم بیان کیا جائے اور اس کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں یہاں لکھ دوں یہ وہ علم ہے یہ وہ علم ہے جس میں کسی چیز کا علم بیان کیا جائے اور اس کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا. عمل میں نے بتایا تھا کام کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی بات کیا ہے کہ یہ وہ علم ہے جس میں کسی چیز کا علم بیان کیا جائے اور اس کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا. مطلب صرف علم کی باتیں کی جا رہی، کوئی عمل کرنے کو کچھ نہیں کہنے کا آپ کو. اگر اس کی بات کریں گے طب علمی یا طب نظری کی تو اس میں صرف علم کی باتیں ہوں گی، عمل کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. مثلاً بخار کے متعلق یہ بیان کیا جائے کہ اس کی موجودگی میں بدن میں حرارت بڑھ جاتی ہے. مطلب اگر بخار کی بات کی جائے تو اس کا اگزامپل ہم یہاں پہ لکھ لیں کہ اگر بخار کے تعلق سے بیان کیا جائے، بخار کے تعلق سے یہ بیان کیا جائے کہ اس کی موجودگی میں بدن گرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سب کو پتا ہے جب بھی بخار ہوتا ہے تو بدن کیا ہوتا ہے؟ گرم ہو جاتا ہے. یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر بخار کے متعلق یہ بیان کیا جائے کہ اس کی موجودگی میں بدن جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، پیاس لگنے لگتی ہے. پیاس لگتی ہے، درد سر ہوتا ہے،
ایٹسٹرا اور دیگر چیزیں ہوں گی. تو یہ بخار کے متعلق جو ہے علمی معلومات ہوں گی اور اس کا تعلق عمل سے نہیں ہونے کا. سمجھ گئے آپ؟ طب علمی کیا ہے. اب طب عملی پہ آتے ہیں. طب عملی کی اگر ڈیفینیشن کی بات کی جائے تو یہ وہ علم ہے جس میں تدابیر اور عمل سے متعلق باتیں کی جاتی ہیں. یہ وہ علم ہے، یہ وہ علم ہے جس میں تدابیر اور عمل سے متعلق باتیں کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس علم میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم باتیں کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ تدابیر کے بارے میں یا عمل کے بارے میں، مطلب کسی کام کے کرنے کے بارے میں یا تدابیر کے. جب ایگزامپل دیں گے دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. ایگزامپل، بخار کے مریض کے متعلق بتایا جائے کہ اس کو ٹھنڈا پانی پلائیں. ایگزامپل، بخار کا اگر کسی مریض کو ہو گیا، بخار کے مریض کے متعلق بتایا جائے کہ اس کو ٹھنڈا پانی پلایا جائے. ٹھنڈا پانی پلایا جائے. حب بخار صبح شام دی جائے. مطلب بخار اگر کسی کو ہو رہا تو اس کے متعلق یہ بتایا جائے کہ بھائی بخار کے مریض کو ٹھنڈا پانی پلاؤ. تو کیا ہے؟ پلانا ہے، عمل سے تعلق ہے. حب بخار یعنی بخار کی گولی دی جائے صبح شام. تو کیا ہے؟ گولی دینی ہے. تو ان سب چیزوں کو ہم طب عملی کہیں گے. اور علمی کیا ہے کہ صرف علمی باتیں ہو رہی ہیں کہ جب بخار کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کی بدن کی حرارت بڑھ جاتی ہے، بدن گرم ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے اور پیاس لگنے لگتی ہے. یہ علمی باتیں ہیں. نظری علم طب علمی یا طب نظری سے کہتے ہیں. اس میں عمل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور طب عملی میں عمل کا تعلق ہوتا ہے. جیسے ہم بخار کے مریض کو کہیں کہ بھائی بخار کا اگر کوئی مریض ہے تو اس کو جو ہے ٹھنڈا پانی پلایا جائے، حب بخار کھلائی جائے. اس طرح کی جو تمام باتیں ہیں وہ طب عملی میں آتی ہیں. تو یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو بھی کمپلیٹ ہو گئی. کل کو دوسرے ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.